Like, subscribe and press the bell icon for new updates. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين قل لمن ما في السماوات والارض قل لله كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم قل أغير الله اتخذ وليا فاطر السماوات والارض وهو يطعم ولا يطعم قل اني امرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين قل اني اخاف ان عصيت ربي عذاب يوم عظيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل علیہ۔ ماقبل کی آیات اور کل کے درس کے اندر یہ بات دو حصوں میں اس سے ماقبل درس میں گزری۔ مشرکین مختلف مطالبے لے کر آتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں خواہش پیدا ہو جاتی کہ ہو سکتا ہے اگر یہ ایمان لے آئیں ان کی وجہ سے دیگر لوگ بھی ایمان لے آئیں۔ اللہ نے اس کا جواب دیا کہ جس طریقے سے یہ آپ سے مطالبے کر رہے ہیں ان کا مقصد ایمان قبول کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ اگر ہم معجزے پورے بھی کر دیں، ان کے مطالبات پورے بھی کر دیں، انہوں نے ایمان پھر بھی کو نہیں لانا۔ اب یہاں سے تخویف دنیاوی کے کچھ نمونے ذکر کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ اپنی توحید پر اللہ عقلی دلائل قائم کر رہے ہیں۔ تخویف دنیا بھی کہتے ہیں ایک دنیا کا نمونہ کہ جن قوموں کا ہم نے ابھی ذکر کیا کہ پیچھے گزرا کہ جو لوگ مذاق بڑھایا کرتے تھے، اللہ کی عذاب نے ان کو آ کر گھیر لیا۔ اب ان کے بارے میں فرمایا کہ یہ بستیاں، جن بستیوں میں رہنے والے تم اگر دیکھو تو ان کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ اب ان کھنڈرات کو دیکھ کر تمہیں عبرت پکڑنی چاہیے۔ جہاں اللہ کا عذاب آئے نا تو ایسی جگہ سے جب آپ گزرنے لگیں، آپ کا کہیں گزر ہو، پاکستان میں بہت سی ایسی جگہیں جہاں اللہ کا عذاب آیا، یہ سیلاب بھی اللہ کا عذاب ہے، زلزلوں کا آنا بھی اللہ کا عذاب ہے جس سے اجتماعی اموات ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ وہاں خوف خدا پیدا ہونا چاہیے، نہ کہ وہ پکنک پوائنٹ نہیں ہوتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی ایسی جگہ سے گزرتے فرمایا جلدی کر دو، اپنی سواریوں کو تیز کرو اور ایسی جگہوں سے پانی بھی نہ پیا کرو جہاں اللہ کا عذاب آیا تھا۔ تو ہمارے لیے اللہ فرماتے ہیں کہ تم ایسے مقامات کو دیکھ کر عبرت پکڑا کرو اور اپنی آخرت کی یاد کیا کرو۔ اور اس کے ساتھ ساتھ عقلی دلائل میں اللہ رب العزت یہ ذکر کریں گے کہ آسمان اور زمین یہ سارا کچھ ہم نے پیدا کیا ہے، تم کہاں جاؤ گے؟ اللہ کے ہاں قیامت والے دن تم نے اللہ کے پاس جمع ہونا ہے، پھر اللہ تمہارا حساب کرے گا۔ لیکن ایک بات تمہیں آج بتا دوں کہ دنیا کے اندر میرا ایک قانون ہے کہ جب اللہ نے کائنات کو پیدا کیا نا، صحیح حدیث ہے، تو اللہ نے ایک جملہ لکھ دیا تھا۔ وہ جملہ کیا تھا کہ میری رحمت جو ہے وہ میرے غصے پر جو ہے وہ غالب ہے، ان رحمتی تغلب علی غضبی، کہ میری رحمت میرے غضب پر غالب ہے۔ اگر میرا بندہ دنیا میں مکھی کے پر کے برابر بھی آنسو بہا کر مجھ سے توبہ کر لے، گناہوں کی معافی مانگ لے، میں اس کی پچھلی زندگی کے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ لیکن قیامت والے دن ایسا نہیں ہوگا۔ قیامت والے دن عین انصاف ہوگا اور عین عدل ہوگا کہ ہر بندے کی نیکی اور اس کے گناہ کا انسان کو بدلہ دیا جائے گا۔ پھر اللہ نے کچھ سوال کیے، کل کے ذریعے سوال کیے گئے کہ آپ ان کو بتلائیں بھلا یہ لوگ جن اللہ کو چھوڑ کر جن ہستیوں کی عبادت کرتے ہیں کیا انہوں نے کچھ بنایا ہے؟ دوسرے مقام پہ اللہ کہتے ہیں
جن کو تم پکارتے ہو یہ تو مکھی بھی نہیں بنا سکتے۔ پھر اللہ نے مزید تردید فرمایا مکھی تو بڑی دور کی بات ہے، مکھی اگر ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے وہ واپس بھی نہیں لے سکتے، اتنے کمزور، اور تم ان کو معبود بنا کے بیٹھے ہو۔ اللہ کہتے ہیں اور مجھ رب کو دیکھو کہ میں نے اتنے بڑے آسمان بنا دیے، ساری کائنات بنا دی جب میں بنانے والا ہوں، اور وہ ذات جو تمہیں کھانا کھلاتی ہے اور خود نہیں کھاتی۔ پیچھے پیچھے ابھی دلیل گزری ہے، حضرت مریم اور حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام الہ نہیں، دلیل اللہ نے فرمایا وہ کھانا کھاتے ہیں، وہ کھانا کھاتے ہیں اور میں کھانا نہیں کھاتا، بس یہ دلیل ہے۔ اب سمجھنے والے کے لیے بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ کھانا کھاتے ہیں تو وہ ہر چیز کے محتاج، وہ بھوک کے محتاج، وہ گندم کے محتاج، وہ کھانے پینے کے محتاج، وہ جسمانی غذا کے محتاج، یہ ساری کی ساری محتاجیاں والا معبود نہیں ہو سکتا۔ اور میں کھانا نہیں کھاتا، میں لوگوں کو کھلاتا ہوں، میں رزاق ہوں، جب رزاق اور رازق میں ہوں تو پھر معبود برحق بھی میں ہوں، عبادت بھی میری کیا کرو۔ اور آخر میں اللہ فرمائیں گے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے تم نے ماننی ہے تو بات مانو، اگر نہ کم از کم میں تو تمہارے ساتھ شامل نہیں ہو سکتا کہ میں بھی تمہارے ساتھ مل کر غیر اللہ کو پکارنا شروع کر دوں۔ میں تو اللہ کے رب سے، اپنے رب سے ڈرتا ہوں کہ ایسا نہ ہو خدا مجھے پکڑ لے۔ اگر امام الانبیاء سے اللہ ایسے الفاظ کلوا رہے ہیں تو دنیا کے پیر فقیر کیا ہیں جو لوگوں کو یہ کہتے ہیں کہ ہم بچا لیں گے، ہمارے بڑے بچا لیں گے۔ اللہ کے پیغمبر فرما رہے ہیں کہ اللہ کا عذاب مجھ سے مجھے ڈر ہے۔ یہ 5 آیات کے اندر انہی چیزوں کا اللہ ذکر کریں گے۔ سب سے پہلے تخفیف دنیا کا نمونہ ذکر کریں گے کہ آپ چل پھر کر ان لوگوں کو دیکھیں کہ کیسے اللہ نے ان لوگوں کے لیے یہ عبرت کا سامان پیدا کیا ہے، اور باقی فرمایت عقلی دلائل ہیں توحید کے متعلق۔ فرمایا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ ثُمَّ انظُرُوا کَیْفَ کَانَ عَاقِبَةُ الْمُکَذِّبِینَ۔ آپ اعلان کر دیجئے، آپ فرما دیجئے سیرو چلو پھرو فی الارض زمین کے اندر، سیر کرو زمین کے اندر، چلو پھرو زمین کے اندر، ثم انظروا پھر دیکھو تم کیف کانا کیسے ہوا عاقبۃ المکذبین جھٹلانے والوں کا انجام، اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ تم زمین میں ذرا چل پھر کر دیکھو تو صحیح، ثم انظروا اپنی اس نظر کے ذریعے دیکھو جو اللہ نے تمہیں عطا کی ہے۔ یہ کھنڈرات، یہ عاد اور سمود کے مکانات تمہیں اس بات کی طرف دعوت دیں گے کہ اللہ کے آگے کسی کی نہیں چلتی۔ جب اللہ کا عذاب آ جایا کرتا ہے تو اللہ کے عذاب سے بچانے والا بھی کوئی نہیں ملتا۔ عقلی دلائل توحید کے سنیے گا۔ قل آپ فرما دیجئے لمن ما فی السماوات والارض، لمن کس کا ہے، کس کے لیے ہے، ما فی السماوات والارض جو کچھ ہے آسمانوں کے اندر اور جو کچھ ہے زمین کے اندر۔ اللہ نے آسمانوں پر جتنی مخلوقات بنائی ہیں، اللہ نے جو تصرف کیے ہیں، فرشتے بنائے ہیں، آسمانوں کے اندر ستارے بنائے، سیارے بنائے، اور زمین کے اندر دریا چلا دیے، ہوائیں چلا دی، اللہ نے زمین کے اندر تمام مخلوقات کو آباد کر دیا۔ تم ذرا ان سے پوچھو تو صحیح ہے کس نے پیدا کیے، یہ ساری کائنات کا مالک کون ہے؟ قُلِ الْكُلُّ لِلَّهِ، اگر وہ جواب دے دیں تو ٹھیک ہے۔ سورہ یونس کے اندر اسی طرح کی آیات ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ان قریب آپ کو جواب دیں گے کہ یہ سارے کام کرنے والا اللہ ہے۔ اگر وہ نہیں مانتے پھر بھی انکار کرتے ہیں، آپ اعلان کر دیجئے للہ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں کی بادشاہی اور زمین کی بادشاہی۔ جو کچھ ہے آسمانوں کے اندر، جو کچھ ہے زمین کے اندر، وہ اللہ ہی کا ہے۔ کتب علی نفسہ الرحمہ، اللہ نے لکھ لیا اپنی ذات پر، اللہ نے ذمے لے لیا اپنی ذات پر الرحمت، رحمت کو۔ اللہ نے یہ بات اپنے اوپر لکھ لی کہ ان رحمتی تغلب علی غضبی، کہ میری رحمت دنیا کے اندر میرے غصے پر غالب آئے گی، اور قیامت کے دن میں میں بلا وجہ غضب نہیں، بلا وجہ غصہ نہیں کروں گا، بلکہ
عین انصاف کے مطابق تمہارا ترازو تولا جائے گا۔ لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، الٰی فی کے معنی کے اندر ہے البتہ ضرور بضرور وہ جمع کرے گا اللہ تم سب کو، الی یوم القیامت قیامت کے روز، لا ریب فیہ وہ ایسا دن ہے کہ جس کے آنے کے اندر کسی قسم کا شک نہیں۔ اس بات کے اندر شک نہ کرنا کہ قیامت کے دن بڑا دور ہے، دیکھا جائے گا۔ فرمایا اللہ ضرور بضرور تم سب کو جمع کرے گا۔ الذین خسروا انفسہم، اور وہ لوگ جنہوں نے برباد کر ڈالا اپنی جانوں کو، وہ لوگ جنہوں نے خسارہ کر لیا اپنی جانوں کا، فہم لا یؤمنون پس وہ لوگ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ ایسے لوگ جو ایمان نہیں لاتے وہ اللہ کا کچھ نقصان نہیں کر رہے، وہ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں۔ جو آج دنیا کے اندر شرک کر رہے ہیں، جو آج دنیا کے اندر بدعات کے اندر پڑے ہوئے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول کا کوئی نقصان نہیں کرتے۔ اللہ فرماتے ہیں وہ اپنی جانوں کا نقصان کر رہے ہیں کہ قیامت کے دن ان کے لیے نہ کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا، نہ ان کی بخشش کا سامان ہوگا، ہمیش ہمیش کے لیے جہنم کے اندر ڈال دیے جائیں گے۔ وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ، دوسری دلیل کون سی ہے؟ اللہ ہی کے لیے ہے ما سکنا، جو کوئی سکون پکڑتی ہے کوئی چیز رات کے اندر، والنہار اور وما نشرا، جو کوئی چیز چلتی پھرتی ہے دن کے اندر۔ دن کے اندر جتنی چیزیں چلتی پھرتی ہیں، دن کے اندر جتنی چیزیں اڑتی ہیں، دن کے اندر جتنی چیزیں چلتی ہیں، چاہے وہ انسان ہوں، پرند ہوں، چرند ہوں، گاڑیاں ہوں، جو دنیا کا نظام ہے، اور رات کے اندر جتنی چیزیں سکون کرتی ہیں، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وہ اللہ ہی کے لیے ہیں، اس لیے کہ وہی ہے السمیع لوگوں کی پکاروں کو سننے والا، العلیم لوگوں کی حاجات کو جاننے والا، لوگوں کی پکاروں کو سنتا ہے اور ان کی حاجات کو دور کرتا ہے۔ یہاں اللہ نے ایک چھوٹا سا نقطہ یہ بیان کیا، ما ساکن فی اللیل، رات کے اندر آرام کرتی ہیں۔ یہ نہیں کہا کہ جو کچھ دن اور رات میں چلتا پھرتا ہے، نہیں، یہاں مفسرین نے نہار کے نیچے تو پھر بھی لکھا کہ ناشرا چلتا۔ اللہ نے رات بنائی سکون کے لیے۔ آپ تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ انسان کہیں تھکا ہارا آئے، سارا دن بھی سویا رہے تو وہ تھکاوٹ نہیں اترتی جو تھکاوٹ رات کی 2 گھنٹے کی نیند سے دور ہو جاتی ہے۔ اللہ نے تھکاوٹ دور کرنے کا سبب ہی رات کو بنایا ہے۔ فرمایا یہ رات بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ صرف رات کا آ جانا یہ میری بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے کہ اس کے اندر تم سکون کرتے ہو، آرام کرتے ہو۔ اور پھر رات کے اندر فرمایا بہت ساری چیزیں، کتنی مخلوقات ہیں جو آرام کرتی ہیں۔ ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کچھ مخلوق ایسی ہے جو نکلتی رات کو ہے، تو وہ ان کا مقصد، مثلا چرند پرندوں میں سے بہت سے جانور ہیں جو رات کو شکار کرتے ہیں، وہ رات کو نکلتے ہیں، بہت سے پرندے ہیں وہ رات کو اڑنا شروع ہوتے ہیں جن کو رات کو آپ کا آوازیں آتی ہیں۔ انسانوں میں سے بھی کچھ لوگ رات کو وہ کیا کرتے ہیں جی، وہ نکلتے ہیں، کوئی چوری کرتا ہے، زناکار زنا کرتا ہے، شراب والا شراب پیتا ہے، بری مجلسوں والے بری مجلسوں کے اندر چلتے ہیں، یہ کام بھی رات میں ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ کچھ خوش نصیب پھر تہجد کی نماز بھی رات کے اندر ادا کرتے ہیں۔ تو رات بڑی اپنے اندر نا ایک سکون لیے ہوئے ہے۔ تو یہ کائنات کا بھی نظام ہے، قدرت کا بھی نظام ہے۔ سونا رات کو چاہیے، وقت پر انسان سوئے، وقت پر اٹھے۔ فرمایا کہ یہ صبح کے وقت ایک حدیث میں آتا ہے اللہ رزق تقسیم کرتے ہیں۔ صبح کے وقت جو نماز نہیں پڑھتا، سویا رہتا ہے، تو اس کی روزی میں بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ آج روزیوں میں بے برکتی کا سبب یہی ہے کہ گھروں کے گھر بے نمازی پڑے ہیں، اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، اٹھنے والا کوئی نہیں ہے، پھر رزق کی شکایات آتی ہیں۔ تو ایسا نہ کیا کریں۔ فرمایا یہ اللہ نے اس طرح کا نظام بنایا ہے۔ تو رات اور دن کو جس مقصد کے لیے اللہ نے پیدا کیا اسی مقصد کے اندر استعمال کرنا چاہیے۔ قُلْ أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا، آپ فرما دیجئے کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور
اتخذ میں بنا لوں ولیجن اس کو کار ساز اور اس کو دلی دوست بنا لوں، کیا میں اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کو بنا لوں وہ اپنا ولی، اپنا مولا بنا لوں، اپنا ولی بنا لوں؟ فاطر السماوات والارض، وہ اللہ جس نے پیدا کیا آسمانوں کو، والارض اور زمین کو، شروع سے ابتدا کے اندر آسمان بھی اسی نے بنائے، والارض اور زمین بھی اسی نے پیدا کی ہے۔ وَهُوَ يُطْعِمُ، یہ وہ دلیل ہے، وَهُوَ يُطْعِمُ، وہ لوگوں کو کھلاتا ہے، وہی وہ ذات ہے جو لوگوں کو کھلاتی ہے، وَلَا يُطْعَمُ، اور وہ نہیں کھلایا جاتا، کہ دنیا کا کوئی انسان، دنیا کی کوئی مخلوق اللہ کو نہیں کھلاتی۔ در حقیقت اللہ ساری کائنات کو کھلانے والا ہے۔ جب کھلانے والا وہ ہے، آسمان بنانے والا وہ ہے، زمین بنانے والا وہ ہے، تو میں اس رب کو چھوڑ کر کسی اور کو معبود کیسے بنا لوں؟ میں اس رب کو چھوڑ کر کسی اور کو اپنا مولا کیسے کہہ لوں؟ قل، آپ کہہ دیجئے، انی امرت، بے شک مجھے تو حکم دیا گیا، مجھے تو رب تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا ہے، ان اکون اول من اسلم، کہ میں ہو جاؤں سب سے پہلا وہ مسلمان بندوں میں سے، ہو جاؤں میں اول پہلا شخص، من اسلم، جو فرما بردار بنے، جو اللہ کے حکموں کو بجا لاوے، وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مت ہو جاؤ تم لوگ شرک کرنے والوں میں سے۔ مجھے اس بات کا میرے رب نے حکم دیا ہے کہ میں اس کا حکم مانوں اور ہرگز نہ ہو جاؤں شرک کرنے والوں میں سے۔ اللہ کے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ حکم دے رہے ہیں کہ آپ نے شرک کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہونا، آپ نے سب سے پہلا فرما بردار بننا ہے، اس امت کے سب سے پہلے فرما بردار، اس امت کے سب سے پہلے مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ آخری آیت فرمایا، قل انی اخاف، آپ اعلان کر دیجئے، انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، کہ میں نافرمانی کروں اپنے پروردگار کی، عذاب یوم عظیم، اگر میں نے نافرمانی کی اپنے پروردگار کی تو میں اس بات سے ڈرتا ہوں، عذاب یوم عظیم، ایک بہت بڑے دن کے عذاب سے، قیامت والے دن۔ شرک کرنے والوں کو جو اللہ نے عذاب دینا ہے، میں تو اس عذاب سے بڑا ڈرتا ہوں، میں ایسا نہیں کر سکتا۔ ہاں جو کرے گا پھر وہ بھرے گا بھی صحیح، کہ وہ اپنے اعمال نامے کا اس نے حساب دینا ہے۔ تو آج انسان کو دنیا کے اندر اللہ یہ دلائل بیان کر کے اس طرف توجہ دلا رہے ہیں کہ دعائیں مانگیں، پکاریں کریں، سڈ سور، نظر نیاز، منت منوتی، یہ ساری کی ساری چھوٹے بڑے تصرف کرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ جب وہ صرف اللہ کی ہے تو پھر دعائیں بھی اللہ سے مانگا کرو، کسی اور کے وسیلے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تمہاری شارک سے زیادہ قریب ہے، تو لہٰذا اپنے رب کے ساتھ اتنا قریب تعلق بناؤ، شرک سے بچو، کیونکہ شرک تمام برائیوں کا جڑ اور ظلم عظیم ہے، مشرک بندے کی کبھی بخشش نہیں کی جائے گی۔ اللہ کریم سے دعا، اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت